بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام محب وطن پاکستانیوں کو میرا سلام۔ ڈالر کے اوپر بات کریں گے۔ ڈالر بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ نیوز جتنے آ رہی ہے وہ کہتا ہے کہ 262 یا 60، لیکن اوپن مارکیٹ کا بھی پتہ نہیں ہے، انسرٹینٹی ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا۔ مطلب جن کے پاس ڈالر ہے ان کی مرضی ہے، جتنے بھی وہ بیچنا چاہے بیچ سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسا ہے، کچھ سرمایہ دار ہے جو کہ بیچ نہیں رہے کیونکہ وہ ذخیرہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم نے پہلے کہا تھا، جو یہ لوگ کوتا بریانی کہتے ہیں نا، ہم نے پہلے ان کو کہا تھا کہ یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار کو بلا کے نا، اسحاق ڈار نے وہاں پہ نواز شریف کو بھی دھوکہ دیا، ان کو یہ مطلب الٹے پٹیاں پڑھا کے، مطلب ادھر ادھر سارے خواب دکھا کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہ کروں گا، حالانکہ وہ کچھ نہیں کر سکے۔ آکے نواز شریف کو بھی بڑی بڑی باتیں اس نے بتائے اور خواب دکھائے، حالانکہ وہ کچھ نہیں کر سکا۔ اس کے علاوہ دیکھو اس کو کیا فائدہ ہے، مطلب اس نے اگر ڈالر کو روکے رکھا، ہم نے کہا تھا نا کہ یہ ڈالر کو روکے رکھیں گے کیونکہ یہ اکاؤنٹنٹ ہے، ان کو صرف ایڈجسٹمنٹ آتا ہے، یہ اکانومسٹ نہیں ہے۔ اور یہ کہ سب سے پہلے اس نے ڈالر کو روکے رکھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈالر کو روکے تو رکھیں، لیکن جب ریسورسز ختم ہو جائیں گے اور جو مطلب ساری چیزیں ریمیٹنسز کم ہو جائیں گی اور اس کے پاس فارن انویسٹمنٹ ہی نہیں آئے گی، ان کے پاس یہ پھر ان کو شرح سود کو بڑھانا پڑے گا لوگوں سے، اور پھر یہ ٹیکس لوگوں کے اوپر لگائیں گے اور شرح سود بڑھائیں گے۔ تو جب شرح سود بڑھائیں گے تو جو ان کے پاس جو لوگ ہیں، انڈسٹریلسٹ ہے یا جو سرمایہ دار ہے، جن کے پاس کیپٹل ہے، وہ تو کہیں پہ انویسٹ نہیں کریں گے، وہ جا کے بینک میں رکھیں گے، تو اسی کے ساتھ امپلائمنٹ ختم ہو جائے گی، کاروبار ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مطلب ہم نے پہلے کہا تھا، لیکن ان کوتا بریانی کھانے والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم ان کو ابھی بھی کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہفتے کے لیے آپ کوتا بریانی کی جان چھوڑ دو تو آپ کو سمجھ آئے، لیکن وہ کوتا بریانی کی جان چھوڑتے نہیں ہے، تو چلو بھگتے۔ اب دیکھو اسحاق ڈار کو کیا فائدہ کہ اس نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ او بھائی، یہ پہلے بھی اپنے حکومت میں کیوں بھاگ گیا تھا؟ کیونکہ اس نے لوگوں کو منی لانڈرنگ میں ہیلپ کرا تھا، اور اس نے سارے جتنے بھی قرض لے IMF اور ادھر ادھر سے نا، اس نے وہ پیسے لے کے ڈالر کو روکے رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سرمایہ داروں کو فائدہ کروانا، ان کے پاس بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، یہ سارا پیسہ لندن لے جا کر کے اپنی بیٹوں کو دے گا، وہاں پہ کاروبار بنوا لیتے، بڑے بڑے فلیٹ لگا وہاں پہ کاروبار بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلی دفعہ اس نے ڈالر کو روکے رکھا، پورے جتنے بھی پیسے تھے نا، وہ آپ کی اکانومی کے، آپ کے جو ملک چلانے کے پیسے تھے، وہ سارے لے کے نا ڈالر کے اندر انجیکٹ کیا۔ اور جو اوورسیز پاکستانی ڈالر بیچ رہے تھے، جو پیسے بیچ رہے تھے نا، وہ یہاں سے انٹر بینک میں جو ڈالر کی ریٹ تھی وہ بہت کم تھی، اور اوپن مارکیٹ میں بہت زیادہ تھے، لیکن جو اوورسیز پاکستانی بہت سارے محب وطن لوگ ہیں، وہ اس کو نہیں دیکھتے، وہ پاکستان کے لیے پیسے بیچتے ہیں۔ اور بہت ساروں کو پتہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ شعور کسی کے پاس نہیں تھی کہ یار یہ کیا کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ڈالر کو روک کے رکھا، اور لوگ جب یہاں سے پیسے بیچتے تھے تو وہاں سے جو انہوں نے جو سرمایہ دار بٹائے ہوتے، جو باہر ملک منی لانڈرنگ کے لیے وہ پیسے اکٹھے کر کے پھر باہر بیچ رہی ہے، ان کا ہیلپ کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو سرمایہ دار، ان کو بڑا فائدہ تھا، کیونکہ ڈالر ان کے کم ریٹ پہ ان کو مل رہا تھا، اور وہاں پہ تو اوپن مارکیٹ میں ریٹ زیادہ تھی، اور باہر وہ بیچتے تو ان کو فائدہ تھا۔ دوسرا ان کو یہ فائدہ تھا کہ جب بھی آج نواز شریف کو انہوں نے یہ بڑے بڑے باتیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ڈالر کو نیچے لاؤں گا، میں مہنگائی کو لے کر آؤں گا، تو مہنگائی وہی کہ مہنگائی 24% ہو گئی۔ مطلب پچھلی دفعہ پچھلے حکومت میں 11% تھی، اب 24% ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا اس کا یہ فائدہ تھا کہ 4.5 سال یہ باہر مفرور رہے عدالتوں سے۔ یہ فائدہ تھا کہ ایک تو یہ کیس ختم کریں گا، دوسرا اس نے یہ سوچا تھا کہ یار یہ تو ابھی میرا آخری موقع ہے، میں آگے کچھ نہیں کر سکوں گا، تو ابھی جا کے بھائی موقع ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بیوقوف بنا کے وہاں پہ آپ کو وزیر خزانہ بنا دیں گے، اور جو آپ کی مرضی ہے وہ کر لو، پیسے نکال دو۔ تو یہ اب یہ آ گیا کہ 4.5 سال کے اس کی تنخواہ مراعات ملے، جو یہ سینیٹر تھا، حالانکہ یہ ڈیوٹی پہ نہیں تھا، اس کو فارغ کرنا چاہیے، لیکن پاکستانی قانون ہے، عدالت بھی منشی بنی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن بھی منشی بنی ہوئی ہے، عدالت بھی پتہ نہیں یار کہاں پہ، کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ کروڑوں روپے عدالتوں کے اوپر لگا کے وہ 138 نمبر پہ آ جاتے ہیں، بندہ جائے تو کہاں جائے؟ تو وہ آ کے سب سے پہلے اس نے سارے تنخواہ مراد 4.5 سال کی نکال دی، اور اس کے بعد اس نے بڑے بڑے سرمایہ دار جو اس کے پاس سیٹ ہے، تو انہوں نے گیم ڈال دیا، بھائی ڈالر کو روکے رکھا، اور اوورسیز پاکستانی پیسے بیچتے رہے، وہاں پہ ان کو کم ریٹ ملتا رہا، اور یہاں پہ یہ اپنا کارروائی کرتا رہا۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا نقصانات ہوئے؟ اس کے ساتھ یہ نقصان ہوا کہ ایک تو دیکھے آپ کے
ریزرو کو بڑا دھچکا لگا۔ دوسرا یہ نقصان ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ اوپر چلی گئی۔ اچھا، تیسرا یہ نقصان ہوا کہ آپ کی جو ریمیٹنسز ہے نا، جو لوگ پیسے، کیونکہ اس میں کچھ لوگ زیادہ ہی محب وطن پاکستانی وہ بیچتے ہیں، لیکن کچھ زیادہ لوگ ہوشیار ہے، وہ بزنس مین ہے، وہ کیوں کم ریٹ پہ پیسے بھیجے بھائی؟ ایک تو کم ریٹ پہ پیسے بھیجے، دوسری طرف وہاں پہ انسرٹنٹی مہنگائی ہے، تو وہ بینک کے اوپر پیسے بیچتے نہیں، تو اسی کے ساتھ ریمیٹنسز کم ہو گئے۔ اچھا، پھر دوسری طرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یہاں پہ فارن انویسٹمنٹ تو یہاں آئے گی نہیں، جب اپنے لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے تو فارن انویسٹر کیسے آئیں گے؟ تو اس کے ساتھ دوسرا نقصان ہوا کہ فارن انویسٹمنٹ ابھی تک نہیں آئی ان کے دور میں، اور جو فارن انویسٹمنٹ تھی وہ جا رہے ہیں، مطلب ٹیوٹا یا سوزوکی یا جو وغیرہ بہت سارے، ٹیلنار نے بھی آپ کی دھمکی دی ہے کہ بھائی انسلٹنٹلی ہم یہاں پہ بزنس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جو فارن انویسٹمنٹ آئی تھی وہ واپس جا رہی ہے۔ اچھا، اندرونی جو آپ کو پتہ ہے فارن انویسٹمنٹ زیادہ تر ایک تو انسلٹنٹی تو کو دیکھتے ہیں، دوسری طرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو مقامی بزنس مین ہے، انویسٹر ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ تو مقامی بزنس مین بھی جو انڈسٹریز تو بند ہو رہے کیونکہ ان کو زیادہ چیزیں مہنگے پڑ رہے ہیں، کاسٹ ان کے زیادہ آ رہے ہیں، تو ایکسپینسز ان کے زیادہ آ رہے ہیں، تو انڈسٹریز بند ہو رہے ہیں۔ تو تیسرا یہ ان کے ساتھ یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو کہ انڈسٹریز سارے بند ہو گئے۔ اچھا، انڈسٹری کے ساتھ ساتھ چوتھا بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب انڈسٹریز اور کمپنیز بند ہو رہے ہیں تو آپ کے مقامی جو مزدور ہے یا دیہڑی دار طبقہ ہے یا جو ڈیلی ویجز والے ہیں یا ویسے نوکر پیشہ طبقہ ہے جو پرائیویٹ جگہوں پہ نوکری کرتے ہیں، ان کے بھی جاب چلے گئے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو انڈسٹریز بند ہو گئے، ان کے ساتھ نوکری، انمپلائمنٹ آ گئی، امپلائمنٹ ختم ہو گئے، تو چوتھا یہ نقصان ہوا۔ اچھا، پانچواں نقصان یہ ہوا کہ آپ نے جو ایل سیز کھول دیے تھے، باہر امپورٹ جو آپ کر رہے تھے، جو ضرورت ہے آپ کو، جو آپ کے تاجر منگوا رہے ہیں باہر سے جو چیزیں، تو ان کے لیے آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو ابھی ڈالر فارن ریزرو پڑا ہے وہ 4 ارب ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے، اور 4 ارب وہ دوست ممالک کے ہے، وہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے اب انہوں نے رکھے ہوئی ہے، آپ اس کو لگا بھی نہیں سکتے، یہ انہی کی ہے۔ انہوں نے صرف آپ کے بینک کے اندر ڈپازٹ، اسٹیٹ بینک کے اندر انہوں نے ڈپازٹ کیا ہوا ہے، اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو ابھی آپ کے پاس پانچواں یہ نقصان ہوا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، کہ جو پورٹ پہ بہت سارے کنٹینرز پھنسے ہوئی ہیں، ایل سی جو کھلی ہوئی ہے، آپ اس کو ریلیز نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو ریلیز کر رہے ہیں نا تو آپ کو ڈالر دینے پڑیں گے، اور ڈالر آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو پانچواں یہ نقصان ہوا۔ چھٹا یہ نقصان ہوا کہ بھائی جو آپ کی اکانومی ہے، ٹیکس کلیکشن، اس کو بھی بڑا دھچکا لگا، کیونکہ اگر کوئی بندہ کماتا نہیں ہے، کوئی بندہ کاروبار نہیں، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، تو وہ ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پٹواریوں کو ہم نے پہلے کہا تھا کہ کوتا بریانی کی جان چھوڑ دو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو ڈالر کا یہ آج یہ حال ہے کہ بھائی ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے، اور ان کا یہ دیکھو ملک کے اور طرف جا رہا ہے، اکانومی کولیپس کر جا رہی ہے، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو پڑی ہوئی عمران خان کو پکڑو، فواد چودھری کو پکڑو، یہ پکڑو وہ پکڑو۔ عمران خان کے ساتھ آپ کی مہنگائی ختم ہو جائے گی، آپ کی فارن انویسٹمنٹ آ جائے گی۔ آپ کو بھائی سب سے بڑا مسئلہ بحران آپ کی اکانومی کا ہے، آپ کو عمران خان لگ رہا ہے، آپ تو میدان میں نہیں آ سکتے الیکشن میں۔ کمال کی بات ہے بھائی، اکانومی پہ فوکس کرو۔ جتنی بھی پٹواری ہے نا، ان کے جو سپورٹر ہے، تو خدا کا خوف کریں پلیز۔ پٹواریوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ ایک ہفتے کے لیے یار ذمہ داری سے، اگر مزہ نہ آیا تو پیسے واپس، یار ایک ہفتے کے لیے آپ کوتا بریانی کی جان چھوڑ دو، تاکہ کوئی چیز آپ کو سمجھ آ جائے، تاکہ یہ اکانومی کے آپ کو سمجھ آ جائے، تاکہ اس حالات کو آپ کو تاکہ مہنگائی کے آپ کو سمجھ آ جائے، یہ فارن انویسٹمنٹ جو نہیں آ رہی ہے آپ کو سمجھ آ جائے، ریمیٹنسز جو کم ہو رہا ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر یہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ خدا کے لیے یہ ایک ہفتے کے لیے آپ کوتا بریانی کی جان چھوڑ دو، مزہ نہ آیا تو پیسے واپس، پھر سے سٹارٹ کر لو، اس میں کیا ہے یار۔